غیر مقلدین کا امام کون ہے؟ جبکہ مقلد حضرات کہتے ہیں کہ جس کا کوئی امام نہیں ہے اس کا امام شیطان ہے، اعوذ باللہ۔ دیکھیے غیر مقلدین کا امام کون ہے، غیر مقلدین کون ہے وہ انہی سے پوچھیں۔ اہل حدیث کا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ کہتے ہیں کہ بعض سلف کا یہ قول ہے کہ اس میں اصحاب الحدیث کا شرف ہے، اس آیت میں اہل حدیث کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل حدیث کا امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ابن کثیر نے سلف کا قول ذکر کیا ہے کہ اہل الحدیث کا امام کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی ہمارا قول ہے کہ ہمارے امام جن کے مقابلے میں کسی امام کی نہیں چلتی وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی امام مانتے ہیں، کیونکہ اللہ نے خود کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تم کو لوگوں کے لیے امام بناتا ہوں، تو وہ بھی تو امام ہے۔ اور ہم علماء کرام جو محدثین تھے اور فقہا تھے ان کو بھی امام مانتے ہیں، تو ہم سب کو امام مانتے ہیں، کسی ایک کا نام کیوں لیں؟ آپ بتائیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم 4 اماموں کو مانتے ہیں، اہل حدیث 4 اماموں کو نہیں مانتے ہیں، پھر یہ پوچھنا تمہارا امام کون ہے؟ اب انہی سے پوچھا جائے آپ کا امام کون ہے تو 4 نام ذکر کرتے ہیں نہیں، تو پھر آپ 4 اماموں کو کیسے مانتے ہیں؟ اگر واقعی آپ 4 اماموں کو مانتے تو آپ سے جب پوچھا جاتا کہ آپ کا امام کون ہے تو آپ 4 نام ذکر کرتے ہیں، ایک امام کا نام ذکر نہیں کرتے۔ اہل حدیث کا امام کون ہے؟ اہل حدیث کا امام اور نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے سب سے پہلے، جن کے مقابلے میں کسی کی نہیں چلتی۔ پھر بعد کے ادوار میں بھی اپنے اپنے دور کے اعتبار سے امام تھے، محدثین میں سے امام البخاری ہیں، امام مسلم ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ فقہا میں سے اور محدثین فقہا میں سے امام احمد بن حنبل ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی، امام مالک ہیں، یہ سب ان کو سب کو ہم امام مانتے ہیں۔ اہل حدیث کی کتاب میں آپ دیکھیں ان کا نام امام سے ذکر کرتے ہیں، یوں کہتے ہیں احمد نے کہا، نہیں کہتے امام احمد نے کہا۔ تو اہل حدیث دوسروں کو بھی امام مانتے ہیں، لیکن کسی ایک کو لے کے سب کو چھوڑتے نہیں ہیں۔